بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہوا تھا، اور آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا تذکرہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی تذکرہ ہوا تھا لوح محفوظ کی صورت میں. اور اب آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق بھی ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا علم بھی رکھتا ہے، تمام چیزوں کا رزق بھی اس کے ذمہ ہے، تو اسی طرح ان تمام چیزوں کا خالق بھی وہی ہے. اور تخلیق کرنے کا مقصد بھی ذکر ہوگا، اور جو لوگ بعث بعد الموت کے منکر ہیں، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، ان کی حالت کا ذکر بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اس کا عرش پانی پر، اس کا عرش پانی پر تھا. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے سے ہے، اور پانی بھی اس سے پہلے سے ہے، کیونکہ عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. یہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. تو یہ پیدائش کیوں کی ہے، یہ کیوں بنایا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ظاہر کر دے تمہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. اور احسن عمل کی تعریف یہ ہے کہ جو اخلاص سے پاک ہو، جو اخلاص پر مشتمل ہو، یعنی کہ شرک سے اور ریاکاری سے پاک ہو، اور سنت کے مطابق ہو، اس کو احسن عمل کہتے ہیں. اگر ان میں سے ایک شخص بھی موجود نہ ہو، وہ عمل احسن عمل نہیں کہلاتا. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری طرح علم بھی رکھتا ہے، ان کے ارادوں کو بھی، ان کے چھپے ہوئے منصوبوں کو اور ان کی نفرت کو بھی جانتا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کارساز اور ذمہ دار بھی وہی ہے، رزق کا مالک بھی وہی ہے، اور اس کے پاس لوح محفوظ میں سب موجود ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمام لوگوں کا خالق وہ ہے. تو اس کے باوجود یہ لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس بات کو یہ لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے ان کو، وہ دوسری مرتبہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں کہ
انکم مبعوثون من بعد الموت، بے شک تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، مبعوثون اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت موت کے بعد۔ تو یہ لوگ جواب میں کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جو لوگ کافر ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ بات، یعنی کہ یہ اٹھایا جانا، الا سحر مبین، مگر یہ کھلا جھوٹ ہے، مگر یہ کھلا جھوٹ ہے، باطل بات ہے، واضح باطل بات ہے۔ سحر یہاں پر جو ہے وہ جھوٹ کے معنی میں ہے، جادو کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ جادو کا معنی یہاں پر بنتا نہیں ہے۔ یعنی کہ انبیاء جب اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو ادھر ان کی قوم کا یہ جواب نہیں بنتا کہ یہ تو جادو ہے۔ بھئی یہ جادو یہاں پر سحر جو ہے وہ جھوٹ کے معنی میں ہے، کیونکہ اس کے معنی میں سے ایک معنی جھوٹ بھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو واضح جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا جب وہ بالکل بوسیدہ اور ذرہ ذرہ ہو گئی ہوں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات اس کو زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ ان کو عدم سے وجود بخشا تھا۔ تو وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ، اس آیت کے اندر زجر ہے، توبیخ ہے لوگوں کے لیے، منکرین بعث کے لیے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ٹال دیں ان لوگوں سے عذاب ایک مقررہ مدت کے لیے، ایک متعین مدت کے لیے، امت معدودت، ایک متعین مدت کے لیے۔ امت کا لفظ جو ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر مدت کے معنی میں ہے۔ تو اگر ان سے ایک متعین مدت کے لیے عذاب ٹال دیا جائے تو لیقولن، یہ لوگ کہنے لگتے ہیں، ما یحبسہ، کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے؟ اور یہ بطور استفہام نہیں کہتے بلکہ یہ بطور استہزاء کہتے ہیں، اور استہزاء کہتے ہیں ہاں بھائی کدھر ہے عذاب؟ یہ بات پیچھے بھی گزری تھی نا کہ استہزاء کرتے ہوئے انبیاء سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ عذاب کدھر پہنچا جس کا آپ ہمیں ڈراوا دیتے تھے، وہ عذاب کب آ رہا ہے، تاریخ تو بتا دیں۔ تو لیقولن ما یحبس، کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، آگاہ رہو، یوم یأتیہم، جس دن عذاب آ جائے گا تو لیس مصروفا عنہم، کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں ہوگا، اس عذاب ان سے کوئی پھیرنے والا پھر نہیں ہوگا۔ جس دن عذاب آ گیا اس دن پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا ان سے اس عذاب کو۔ وحاق بہم، اور ان کو گھیر لے گا، ما، وہ عذاب، کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، پہلے جس عذاب کا استہزاء کیا کرتے تھے وہ عذاب جو ہے وہ ان کو گھیر لے گا۔ یا پھر یہاں پر یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ وحاق بہم جزاء ما كانوا به يستهزئون، جس عذاب کا یہ استہزاء کیا کرتے تھے اس کی جزا، اس استہزاء کی جزا جو ہے وہ ان کو گھیر لے گی، جو ان کے اکتانے والی تباہی ہے۔ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو ادھر استہزاء سے مراد کیا ہے؟ استہزاء سے مراد ان کا یہ باتیں کرنا ہے، ما یحبسہ، اس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے، جلدی عذاب لے آؤ۔ یہ استہزاء ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ استہزاء ہے۔ اب آگے جو ہے وہ کفار کی حالت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر آگے اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی حالت کا تذکرہ ہوگا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی جانب سے کوئی رحمت کی نعمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اگر انسان کو ہم کوئی نعمت دیں اور پھر اس سے اس نعمت کو چھین لیں تو إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو یقیناً یہ انسان بڑا ہی نا امید اور ناشکرہ بن جاتا ہے، بڑا نا امید ہو جاتا ہے، بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے، ایسے جیسے اللہ نے کبھی کوئی نعمت دی ہی نہیں۔ تو یہ نعمت ملنے کے بعد نعمت چھن جانے پر کافروں کا رویہ، اور اگر مشکل آنے کے بعد دوبارہ آسانی آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ،
اور اگر ہم اس کو چکھا دیں نعمت اس مصیبت کے بعد کہ جو اس کو پہنچی تھی، وہ تکلیف اس کو پہنچی تھی، اس کے بعد اگر اس کو اللہ تعالیٰ نعمت چکھا دیں تو لَيَقُولَنَّ، یہ ضرور یہ بات کہے گا کہ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری تو ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، ساری میری مصیبتیں ختم ہو گئیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور یہ انتہائی متکبر اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے، شیخیاں پہ بگارنے والا، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھنے لگ جاتا ہے. تو یہ وہی ہے جس کا سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ہے کہ جب ہم اپنے بندے کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے میری تقسیم کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم قدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ کفار کا رویہ ہے. نعمت مل جانے کے بعد نعمت چھین جانے پہ لیئوس کفور، یئوس کفور، اور جب اگر مصیبت کے بعد آسانی آ جائے تو فریح کفور. یہ دو رویے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، یئوس کفور اور فریح فخور. ایمان والے ان دونوں الٹ ہوتے ہیں. اب آگے استثناء ہے، الا الذین صبروا، الا الذین صبروا. اچھا، یہ جواب دینا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو جواب پتا ہوگا کہ یہ الانسان کے اوپر الف لام کون سا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ میں الف لام الانسان کے اوپر کون سا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی بتائیے بہن، سب سے پہلے عائشہ بہن نے ہاتھ کھڑا کیا. جی بتائیے. الف لام استغراقی. استغراقی، جی کیا دلیل ہے اس بات کی؟ سر یہ ایک تو اس کے ترجمے سے سر مجھے گرامر کا تو بھی اتنا نہیں پتا چلتا، مگر ترجمے سے بھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے بارے میں کہا کہ وہ جب ان کو نعمت ملتی ہے تو یعنی کہ نعمت چھنتی ہے تو ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی یہ جواب تو انہوں نے ٹھیک دیا ہے کہ یہ الف لام استغراقی ہے، لیکن اس کی دلیل کون پیش کرے گا؟ جی این الاباقرہ، کدھر ہیں سارے جینیس لوگ؟ اس کی دلیل کون پیش کرے گا؟ الف لام استغراقی ہے. جی بہن بتائیں. سر اس میں تمام انسان مخاطب ہے نا، اس لیے الاستغراقی ہے. اچھا جی ذرا آپ بھائی آپ بتائیں. سر میرا بھی یہی ہے کہ جس لفظ کے اوپر یہ داخل ہو اس کے اوپر سارے افراد شامل ہو جاتے ہیں. ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے میرے بھائی، لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں پر سب افراد شامل ہیں؟ جی ذرا آپ بھائی آپ بتائیں، غلطی سے میرا میوٹ ہو گیا تھا آپ کا، بتائیے ذرا آپ بھائی. جی ذرا آپ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ بول رہے ہیں. جی اشرف علی آپ بتائیے. شیخ صاحب سورۃ العصر میں جیسے والعصر ان الانسان ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سارے انسان، تو اس لیے اس کو جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تمام انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے جی نور ہیرا آپ بتائیے، شاید آپ کو پتہ چل گیا ہو. سر آیت نمبر 11 میں الا الذین ہاں جی استثناء ہے نا. یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے ماشاء اللہ. تو یہ جواب یہ میں نے دیا تھا ادھر سورہ عصر کے بارے میں جب میں نے بات کی، اور میں نے اسی لیے یہ اسکرال کر کے اللہ کو بھی میں سامنے لے آیا اسکرین پہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا اسکرین پہ. بارک اللہ فیکم. اچھی بات ہے آپ جواب پہ پہنچ گئی. تو سمجھ آ گئی کہ کیوں ہم نے کہا کہ الف لام استغراقی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. سمجھ آ گیا کہ کس طرح یہ بات ہم نے کس طرح کہا کہ یہ اس کی دلیل کیا ہے. جی بتائیے سب کو اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھیں، میں بتا دیتا ہوں. سر ایک دفعہ آپ بتا دیں، مجھے نہیں سمجھ ہاں آئی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ الف لام استغراقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام افراد شامل ہیں، اس کے اوپر بھی انسان کا اطلاق ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد میں اس سے استثناء کیا جا رہا ہے اللہ کے ذریعے. دیکھیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات.
جب ظاہر ہے استثناء تو اسی چیز میں سے ہوتا ہے نا کہ جس میں ایک سے زیادہ متعدد لوگ شامل ہوں، تو استثناء تو اسی میں سے ہوتا ہے نا. آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ استثناء میرے جی سر. آپ سب آ جائیں سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے. یہ تبھی ممکن ہے نا کہ جب سب کے اندر زیادہ لوگ شامل ہوں. استثناء تو تبھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعد میں استثناء آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ عرفان بھائی پوچھیے. شیخ ہم پھر گرامیٹیکلی طور پر یہ بھی تو پڑھتے ہیں نا کہ معرف باللام، جس طرح الف لام لگا کے خاص کر دیا جاتا ہے. اب چونکہ اللہ جون سا ہے وہ اس کو مستثنا کر رہا ہے، یعنی کہ آمن و عامل الصالحات، وہ لوگ سیپریٹ ہو گئے. اس کا مطلب ہے یہ پھر وہ خاص وہ رہ گئے جو کہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. جی الف لام جو ہے نا یہ یعنی کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا الف لام معرف باللام ہے، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہوتی ہے. یہ یعنی کہ گرامیٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر آگے الف لام کی کئی اقسام ہوتی ہیں. الف لام کی کئی اقسام ہوتی ہیں. یہ تھوڑی سی ایڈوانس جو گرامر ہوتی ہے نا اس کے اندر جا کے پھر یہ چیزیں آتی ہیں. شروع میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی تاکہ جو طلبہ ہیں ان کا ذہن جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ وہ نہ ہو، تشویش کا شکار نہ ہو. شروع میں صرف یہی باتیں بتا دی جاتی ہیں کہ الف لام والا لفظ معرفہ ہے اور الف لام کے بغیر والا نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اور اتنا کافی بھی ہوتا ہے. لیکن یہ تفسیر پڑھتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے بعض جگہوں پہ ہم یہ بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں سے یوز ٹو ہونا شروع ہوں. آہستہ آہستہ ان چیزوں کو آپ مطلب سنیں گے، ایک دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ سنیں گے، بار بار جب چیز آتی ہے، بار بار انسان اس کو سنتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ بات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ولئن، اچھا میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو رویے ان دونوں آیتوں میں بیان ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کا رویہ یہی ہوتا ہے. تمام انسانوں کا رویہ یہی ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا ادھر آگے استثناء ہونے لگا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں رویہ ذکر ہو گئے. اب اس آیت کے اندر بشارت ہے. اس آیت کے اندر کیا ہے؟ بشارت ہے. اور اس آیت کا تعلق یہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اس آیت کا تعلق پچھلی دونوں آیتوں کے ساتھ کیسے ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. تو الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور ایمان پر، چاہے تنگی ہو یا آسانی ہو، چاہے تنگی ہو یا آسانی ہو، ہر دونوں صورتوں میں ایمان پر قائم رہتے ہیں، ایمان جمع رہتے ہیں. وعملوا الصالحات، اور سنت کے مطابق اعمال کرتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الا الذین صبروا، وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور سنت کے مطابق اعمال کرتے ہیں. اب یہ اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو یہاں پر صبروا جو ہے، صبروا یہ مقابل ہے اس کے انہ لیئوس کفور کے. انہ لیئوس کفور کے مقابلے میں کیا ہے؟ الا الذین صبروا. ٹھیک ہے، اور عملوا الصالحات جو ہے کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ ہے لفرح فخور کے مقابلے میں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور پھر اس کو چھین لے، اس کو نعمت دے اور اس کو چھین لے، تو ایک رویہ ہے لیئوس کفور، نہ شکر نہ امید، اللہ تعالیٰ کے شکوے گلے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دل اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے. یہ لیئوس کفور ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا رویہ کیا ہے؟ الا الذین صبروا. صبروا جو ہے یہ لیئوس کفور کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے، لیئوس کفور کے مقابلے میں آپ کا شعار کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا طریقہ، آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ سر صبر سے کام لینا چاہیے. صبروا فلیکن شعارنا الا الذین صبروا. ہمارا شعار یہ ہونا چاہیے جب اللہ اگر کوئی نعمت دے کر چھین بھی لے تو لیئوس کفور کے بجائے ہمیں ہونا چاہیے ان لوگوں میں جو الا الذین صبروا والے لوگ ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد کوئی آسانی دے دے تو یہ لفرح فخور کے مقابلے میں ہمیں کن لوگوں میں ہونا چاہیے؟ وعملوا الصالحات. یہ عمل الصالحات جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کی شکر گزاری ہے، اللہ کی شکر گزاری ہے. تو مجموعی طور پر یعنی کہ خلاصہ کیا ہے
کہ آسانی کے بعد تنگی آ جائے یا تنگی کے بعد آسانی آ جائے؟ آسانی کے بعد تنگی آ جائے یا تنگی کے بعد آسانی آ جائے، ہر حالت میں ہمیں کن لوگوں میں ہونا چاہیے؟ الذین صبروا وعملوا الصالحات. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. ذرا یہ توجہ سے ذرا سن لیں کہ یہ جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 9، 10 اور 11، اس کے اوپر بھی آپ نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن جو ہے چھوٹی سی آپ نے یہ لکھنی ہے اسائنمنٹ. ٹھیک ہے، اب یہ 2 آیات ہو گئی ہیں، یعنی کہ 2 جگہ ہو گئی ہیں. ایک پیچھے تھی آیت وہ جو وہ تھی قد جاءکم، کیا تھی آیت وہ؟ موعظۃ من یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وموعظۃ وہدی ورحمۃ للمؤمنین بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ایک اس آیت کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا، اور ایک یہ ان 3 آیات کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی آپ کے شاید اس میں نمبرز ایڈ ہوں گے یا وہ ہوگا، لیکن میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے عمل کے ساتھ اور ہماری زندگی کے ساتھ بہت ہی یعنی کہ مرکزی نوعیت کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان ہر وقت ان 2 کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت میں ہوتا ہی ہے، یا تو کسی پریشانی میں، مصیبت میں ہوتا ہے، یا کسی نعمت میں ہوتا ہے. تو اگر ہم ترجمہ پڑھیں اور قرآن پڑھیں اور اس کا اثر ہمارے سلوک پر نہ ہو، ہمارے یعنی کہ رویے پر، زندگی میں نہ ہو، تو پھر اس کا تو فائدہ نہیں ہے نا. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو جب لکھیں گے تو اس میں یہ جو اس کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ ذہن میں راسخ ہوتی ہے، اور پھر انسان کا اپنا جو رویہ ہوتا ہے دونوں حالتوں میں، آسانی کے بعد تنگی میں، تنگی کے بعد آسانی میں، اس کے اوپر تاکہ اس چیز کا اثر ہو سکے. صرف اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ یہ کوئی نہ اس کے کوئی نمبر ہیں، نہ اس کے کوئی جو ہے وہ گریڈز ہیں. یہ صرف ایک نصیحت کے طور پہ ہے. شاید اس کا جو ہے وہ ہمیں اپنی عملی زندگیوں کے اندر اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. اگر یہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جو لوگ یئوس کفور نہیں ہیں، فریح فخور نہیں ہیں، بلکہ الذین صبروا وعملوا الصالحات والے ہیں، ان کے لیے ہے کیا؟ ان کے لیے بشارت ہے. بشارت ان کے لیے یہ ہے کہ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. ان کے صبر کے صلے میں ان کے لیے مغفرت ہے. صبر کے صلے میں ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے عمل صالح کے صلے میں ان کے لیے اجر کبیر ہے. اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ تینوں آیات کی سمجھ آ گئی؟ جی سر. اچھا جی. لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. اب اس آیت کے اندر سورت کا دوسرا دعویٰ ذکر ہوگا. سورت کا دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ اکمل بھائی بتائیں گے. جی ارم ولی آپ بتائیں گے. سورت کا دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی شیخ آ رہی ہوگا. جی حفصہ شہباز آپ بتائیں گی سورت کا دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں شیخ، کل میں نے سٹارٹ سے نہیں لیا تھا، میں لیٹ آئی تھی تو ابھی میں لیکچر نہیں لے سکی لاسٹ والا. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی بتا دے. سر دوسرا دعویٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر توحید کے کام میں برابری سے کام لیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دوسرا دعویٰ توحید کے بیان میں دلیری سے کام لیں. بارک اللہ فیکم. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ لکھ بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب انسان ایسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے کہ مائک آن نہیں کر پاتا انسان، تو لکھ بھی بتا سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب کے لیے یہ. بارک اللہ فیکم.
تو فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. اس میں ہے کہ توحید کا بیان بہادری اور شجاعت سے کریں. توحید کا بیان ڈر کر کرنے کی، شرما کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک، بس شاید کہ آپ چھوڑ دیں بعض ما یوحى الیک، بعض اس وحی کا، بعض اس وحی کا کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اس کا بعض شاید آپ چھوڑ دیں، شاید آپ چھوڑنے والے ہوں. وضائق به صدرک، اور آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہو، آپ کا دل تنگ ہوتا ہو اس بات پر، من ان یقولوا، اس بات سے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنز، اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. تو یہ جو پیچھے باتیں گزری ہیں، چار چیزوں کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے. پہلا تو ذکر ہوا ہے ان ھذا الا سحر مبین، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، اور آپ سے جو آپ نے وعیدیں سنائی ہیں یا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد دوبارہ، اس پر یہ استہزاء کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہے، یئوس کفور ہے، فریح فخور ہے. اس طرح کی چیزوں کے بعد ممکن ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ تنگ پڑے، دل آپ کا تنگ ہونا شروع ہو، آپ کا دل جو ہے سینہ تنگ ہو، اور آپ شاید یہ سمجھیں کہ بعض ما یوحى الیک جو ہے، جو وہی ہے، اس کے بعض حصے کو چھوڑا بھی جا سکتا ہو. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایسا کر نہیں سکتے، لیکن یہ ایک بہادری اور ترغیب دلانے کے لیے ہے. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتے کہ یہ بعض ما یوحى الیک، بعض ما یوحى الیک کون سی چیز ہے جو پوری وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا وہ بعض حصہ کون سا ہے کہ جس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آپ کے لیے مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، انبیاء کے لیے مشکلات ختم ہو سکتی تھیں. وہ کون سا مسئلہ تھا جس کو اگر وہ چھوڑ دیتے تو سب لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے. ہاتھ کھڑا کرنا ہے، جواب نہیں سر دینا. توحید کی دعوت، سوری چلیں اب بتا دیا آپ نے، اب کیا ہو سکتا ہے. چلیں، تو وہ کیا ہے، وہ مسئلہ توحید کا ہے. ٹھیک ہے، وہ توحید کا مسئلہ ہے. جس طرح پیچھے گزرا تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ بقرآن غیر ھذا او بدلہ، بقرآن غیر ھذا او بدلہ. وہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ یہ کیا کہتے تھے کہ یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ یا پھر اسی کے اندر تبدیلی کرو اور اس میں سے توحید کا مسئلہ جو ہے نا اس کو ختم کر دو. تو یہ مسئلہ تھا. تو یہ بعض ما یوحى الیک سے مراد ہے مسئلہ توحید. اور یہ کہتے کیا تھے یہ لوگ، یہ کہتے تھے کہ اس پر کوئی، اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا. ظاہری قوت جو ہے وہ مراد ہے کہ کوئی ظاہری یا تو قوت ہو ساتھ اس کے بہت بڑا خزانہ ہو، یا پھر کوئی باطنی قوت اس کے ساتھ ہو، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آئے اور آ کر جو ہے وہ یہ گارنٹی دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تو پھر ہم مانیں گے. تو اس بات پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، انما انت نذیر، انما انت نذیر، اے نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، باقی ہر چیز کی ذمہ دار تو اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کا وکیل اور ذمہ دار وہ تو اللہ ہے. آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، آپ تو صرف وارن کرنے والے ہیں. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی خزانہ اترنا چاہیے تھا، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، یہ اس طرح کی باتیں ان کی سن کے آپ پریشان مت ہوں. آپ پوری دلیری کے ساتھ مسئلہ توحید کو بیان کریں، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، آپ کا سینہ توحید کے بیان کی وجہ سے تنگ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں تشجیع علی بیان توحید، توحید کے بیان پر دلیری دلانا، توحید کے بیان پر یعنی کہ تشجیع دلانا، شجاعت دلانا، کہ آپ بغیر دل اور سینے کو تنگ کیے توحید کا بیان کریں. اصل میں یہ لوگ ہر زمانے میں انبیاء کو سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں، سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں اترا، یا یہ جو ہے وہ ہمارے
ہماری جو مادی طور پہ مشکلات ہیں ان کا اس کے پاس کیا حل ہے. بہرحال اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگلی آیت کے اندر زجر ہے کفار کے لیے اور قرآن مجید کی تحدی ہے، قرآن مجید کا اعجاز اور چیلنج وہ ذکر ہوگا. ام یقولون افترا، یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں افتراہ، اس نبی نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. افتراہ گھڑ لیا ہے اس نبی نے، اس قرآن کو he has fabricated it. یہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا اپنی طرف سے بنا لیا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کے اس الزام کے جواب میں فأتو لے آؤ. نہیں یہ تشجیع ہے اشب بھائی، یہ ہے تشجیع ایسے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم لکھتے ہیں شجاعت ایسے ہوتا ہے نا، شجاعت بہادری دلانا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فأتو لے آؤ بعشر سور مثلہ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ. اگر یہ قرآن اس نے خود بنا لیا ہے تو چلو تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات اپنی طرف سے گھڑی ہوئی، اور ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اور تم بلا لو من استطعتم جن کو بھی تم بلانے کی استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس الزام میں کہ یہ قرآن اس نے خود سے بنا لیا ہے. اگر یہ قرآن انہوں نے خود سے بنا لیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، اس بندے نے خود اپنی طرف سے قرآن جو ہے وہ گھڑ لیا ہے. تو اگر اس نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے اور اس نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے تو تم بھی اسی عربی زبان کو بولتے ہو جس زبان کو یہ بولتا ہے. تم اپنی طرف سے پورا قرآن چلو نہ بناؤ، تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ٹھیک ہے، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں سورہ یونس میں 10 صورتوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، یہ سورہ ہود میں 10 صورتوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ یہ سورہ ہود جو ہے یہ 11ویں صورت ہے، تو اس سے پیچھے 10 صورتیں ہیں. ان 10 صورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان 10 صورتوں کی طرح تم بھی 10 صورتیں لے آؤ، بنا کر لے آؤ، مفتریات اپنی طرف سے گھڑی ہوئی. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی بلانا چاہو تو بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اس بات پہ اگر تم سچے ہو اس بندے نے، اس نبی نے خود اپنی طرف سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کیا ثابت ہوگا؟ جی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ہاں، اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے تو ثابت یہ ہوگا کہ پھر یہ محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اپنی طرف سے نہیں گھڑا بلکہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے نا. اگر تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو چلو تم بھی بنا کے دکھا دو، تم بھی بنا کر دکھا دو. اور اگر تم نہ بنا سکو، حالانکہ تم بھی عربی جانتے ہو اور یہ بھی عربی جانتے ہیں، تم بھی جو ہے وہ اسی معاشرے میں پلے بڑے ہو جس معاشرے میں یہ پلے بڑے ہیں، تو اگر یہ جو ہے یہ اس طرح کی کتاب پیش کر سکتے ہیں تو تم بھی کوئی کتاب پیش کر دو اس طرح کی. تو اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے کہ یہ کتاب پھر ان کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان تو انسان کے کلام کا مقابلہ کر سکتا ہے، انسان کے کلام کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن انسان اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے. تو فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر یہ آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں، آپ کی اس بات کو یعنی کہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں، تو فَاعْلَمُوا، پھر آپ جان لیں. یہاں پر 2 باتوں کا ذکر ہوگا، 2 بڑی اہم باتوں کا ذکر ہوگا. اس آیت کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس آیت کے اندر 2 چیزیں بیان ہو رہی ہیں، صدق قرآن اور حقانیت توحید. صدق قرآن اور حقانیت توحید. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا، آپ اس بات کو جان لیں. 2 باتوں کو جان لیں. کیا 2 باتیں؟ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پہلی بات تو یہ جان لیں کہ بات صرف یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ ان کا اپنا گڑھا ہوا
وہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی گھر میں بیٹھ کر بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے علم کے ساتھ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے اوپر لکھ لیں صدق قرآن، صدق قرآن۔ پہلی بات ہے جس کو جان لو، پہلی بات جو جان لو وہ کیا ہے، یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ جان لو کہ اللہ الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہی پورے قرآن کی دعوت کا بنیادی ایجنڈا ہے، اور تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا، جب آپ نے یہ چیلنج کیا کہ 10 صورتیں بنا کے لاؤ، اور اگر یہ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، پھر آپ جان لیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں دو۔ حل انتم مسلمون، کیا اب تم بات ماننے والے ہو کہ نہیں؟ کیا تم اب ایمان لاؤ گے؟ کیا تم مسلمان ہوتے ہو، تابع دار فرما بردار ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ یعنی کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی پھر تم بات ماننے والے ہو یا نہیں ہو۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ اس آیت کے اندر بھی زجر ہے، اور زجر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی زندگی کو ہی اپنا اصل مقصد سمجھتے ہیں، اور کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کو ہی اپنا اصل مقصد سمجھنا یہ قرآن کے انکار کا سبب بنتا ہے، جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ان لوگوں کے لیے زجر ہے تو دنیا کی زندگی میں ہی دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو من کان یرید حیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی ارادہ کرتا ہو دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زیب و زینت کا، جو متمنی ہو، جس کا ارادہ ہی صرف دنیا کی زندگی کی خواہش ہو اور اسی کی زیب و زینت اس کا ارادہ ہو، تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم دے دیتے ہیں ان کے اعمال پورے ان کو اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے لیے اس دنیا میں کمی نہیں کی جاتی۔ تو دنیا کے اندر ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے ہی دیتا ہے۔ جس کا ارادہ ہی صرف دنیا کا ہو اسے اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، اور دنیا میں اس کے لیے کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ تخویف اخروی ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے پھر آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں ان لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہو جاتے ہیں وہ اعمال صنعوا فیہا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے جو کچھ بھی وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس بندے کا مقصود ہی دنیا ہے، بندہ دنیا ہی کی فکر کرتا ہے، یہ یا تو وہ مراد ہے، یا پھر دوسرا معنی یہ ہے جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے لیکن ان نیک اعمال سے اس کا مقصود دنیا ہوتی ہے، اس کو دنیا کے اندر ان نیک اعمال کے بدلے دنیا تو مل جاتی ہے، یا پھر ریاکاری مقصد ہوتی ہے کہ مجھے کہا جائے کہ یہ تو بہت بڑا مجاہد ہے، یہ تو بہت بڑا سخی ہے، یہ تو بہت بڑا عالم ہے، تو وہ تو دنیا میں کہہ دیا جاتا ہے، یا دنیا کے فائدے جو حاصل کرنے مقصد ہوتے ہیں وہ تو مل جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے مشہور کہ جن لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو اس حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ جس کام کے لیے تم نے عمل کیا تھا وہ دنیا کے اندر تمہیں اس کا بدلہ مل چکا ہے، میں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، کہہ دیا گیا تھا یہ بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت بڑا مجاہد ہے، یہ بہت بڑا سخی ہے، پھر آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، آخرت میں صرف آگ ہے۔ تو یہ اسی حدیث کی طرح یہ دونوں آیات ہیں۔ من کان یرید حیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اور اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ تو یہ تخویف اخروی ہو گئی۔ اب اس کے مقابلے میں اب یہ ایمان والوں کا تذکرہ ابھی آگے آئے گا۔ البتہ اب اس آیت کے اندر، آیت نمبر 17 کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، تیسرا دعویٰ ہے سورت کا، لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو چلیں انشاءاللہ ہم اس کو
آیت نمبر 17 سے تیسرا دعویٰ ہے، اور تو پھر ہم جو ہے یہ پہلا ختم کر لیں گے، سورت کا پہلا باب آیت نمبر 24 تک انشاءاللہ۔ آج میرا ارادہ تھا ختم کرنے کا، لیکن نہیں ہو سکا ختم۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔